السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والنجاح والفلاح والفوز العاجل والعاجل، واللہ تعالی نسأل ان یبارک لنا في هذه العلوم ويسهل علينا هذه العلوم والدروس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، بحمدہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 18 یعنی 18واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے اس درس کے حوالے سے جو احادیث اللہ کی توفیق سے ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ 2981 تا 2992 یہ حدیث آتے ہیں حسب معمول اصل کتاب کی جانب۔ کتاب کے متون پڑھیں گے احادیث کے، اور ان کا ترجمہ ان پہ فوکس ہوگا، خاص طور پر حسب معمول کی لیسن میں کوئی خاص مسئلہ ہوگا تو اس کی نشاندہی کی ہوگی، انشاءاللہ کی جائے گی، اور اس طرح احادیث کے احکام ان کے صحت و ضعف کے اعتبار سے ان کی طرف بھی انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی۔ آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی جانب، جو کہ کتاب البیوع کے سلسلے میں مختلف ابواب آ رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس نیا باب ہے، وہ بڑا اہم ہے ہماری عملی زندگی میں، خاص طور پر اہل اسلام کے لیے، اور بڑا معروف ہے، اور اس دنیا میں رہنے والے بسنے والے تقریباً ہر انسان کو اس کے ساتھ پالا بھی پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک آدمی کی بنیادی ضرورت سے متعلقہ ہے۔ باب الاجارہ، اجارہ کا بیان، اور اجارہ کسے کہتے ہیں کہ کسی معلوم معین مقرر مدت جو کہ بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، اس مدت تک کے لیے کسی کو کام دیا جائے، اور پھر اس کام کی اجرت کو متعین کیا جائے نقد رقم کی صورت میں، اور اس اجرت جب ادا کی جاتی ہے، مثلا کوئی مکان بنانا ہے تو کسی کو ٹھیکے پہ کوئی چیز دی جاتی ہے، اس کی اجرت طے ہو جاتی ہے، یا کوئی معمار ہے، مزدور ہے، اسے وہ کام لیا جا رہا ہے گھر کا، یا کوئی کسی کھیتی کا، یا کسی تعمیر کا، کوئی بھی کام، صفائی کا، گھریلو اصلاح کا، تو اس پر جو اجرت طے ہوتی ہے اس معاہدے کا نام اجارہ ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جو کہ اس کو جائز قرار دیتی ہیں۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث 2981، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں زعم ثابت بن الضحاک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزارعات۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان تھا، یا ان کا یہ خیال تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزارعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً مزارعت یعنی مخابرت، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اس سے آپ نے روکا ہے۔ وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ، اور اجرت پر کوئی کام کروانا، مواجرت یعنی مفاعلہ کے وزن پر، جس میں طرفین میں دو شریک ہوتے ہیں، ایک کام لیتا ہے دوسرا کام کرتا ہے، اور جو کام لیتا ہے وہ اجرت دیتا ہے، اجرت متعین ہوتی ہے، والمواجرہ اسے کہتے ہیں۔ اس کا حکم فرمایا ٹھیکے پر کام کرنا، یا بھی کوئی کام ہے عمل، وہ اس پر اجرت طے کرنا، متعین کرنا، اور کام کی نوعیت بھی بالکل کلیئر ہو گئی، اتنا کام کرنا ہے آپ نے، اور اس کی اجرت یہ ہے۔ قال لا باس بہا، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آج کی حدیث جو پہلی ہم نے ذکر کی ہے 2981، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، تو مواجرت کو انڈر لائن کی، جس کا مطلب ہے ٹھیکے وغیرہ پر کوئی کام دینا کسی کو، کسی معلوم متعین مدت کے مطابق، اور اس پر جو اجرت ہے وہ بھی معلوم اور متعین ہوتی ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 2982، 2982، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی، احتجم
آتا الحجام اجرہ، اور سنگی لگانے والے جو جو تھا اپنا سمجھ لیجیے معالج یا کوئی طبیب جام، اس کو آپ نے دی اس کی اجرت. آتا الحجام اجرہ واستعطا، اور کچھ آپ نے اپنی ناک میں دوائی بھی ڈلوائی، اس سے ناک میں دوائی بھی ڈلوائی، اور ان کاموں کی آپ نے اس کو اجرت بھی دی. متفق علیہ. تو اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں واستعطا، اس کا مطلب ہے ناک میں دوائی ڈلوانا وغیرہ. اس کو آپ انڈر لائن کیجئے. اور آگے حدیث ہمارے پاس کلیئر ہے، باقیہ اس میں کوئی مفہوم کوئی کنفیوژن نہیں ہے. 2983 2983 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں، چرواہا بنا بکریوں کا. سبحان اللہ. فقال صحابہ، تو صحابہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا وانت، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے بھی. کنت ارعا، میں چرایا کرتا تھا علی قراریط لأہل مکہ، میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا اس پر چند قیرات کے معاوضے میں، اجرت میں. کنت ارعا، میں چرایا کرتا تھا بکریاں علی قراریط، یہ چند قراریط یعنی قرات کی جمع، قراریط اہل مکہ کی بکریاں. قرات جو ہے وہ جیسا کہ پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، قرات یہ ایک مقدار ہے، مثلا سونے کی یہ 5 یا 6 جو ہوتے ہیں نا اناج کے، اس کے برابر سمجھ لیجئے، سونے کے 5 جو کے برابر یہ قرات ایک مقدار ہے اس وقت تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اور کنت ارى علی قراریط اہل مکہ، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، میں بھی چند قرات پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. آگے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ٹیکسٹ جو ہے ہمارے پاس 2984 2984. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے طبعاً، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے ایسے بدبخت ہیں کہ میں خود جھگڑا کروں گا ان سے قیامت کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن. رجل اعطى بی ثم غدر، ایک وہ بدبخت آدمی جس سے میں جھگڑا کروں گا جس نے چیز میرے حوالے سے دی، میرا حوالہ دے کر، جی میرا نام لے کر. اللہ اکبر. ثم غدر، یعنی میرا نام لے کر کسی نے کسی سے معاہدہ کیا، کوئی عہد کیا، عہد و پیمان کیا، اور ثم غدر، پھر اس نے اس میں دھوکہ کیا، اس کو توڑ دیا. ہو گیا جی. اور دوسرا آدمی برجل باع حرا، جس نے بیچ دیا ایک آزاد کو بیچا غلام بنا کر. اکل ثمنہ، اور اس کی پھر قیمت بھی ہڑپ کر گیا. رجل استاجر اجیرا، اور ایک وہ آدمی جس بدبخت وہ ہے جس سے میں خود جھگڑوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مزدور کو اجرت پر حاصل کیا، استاجر اجیرا، کام پر لگایا، فاستوفى منہ، اور اس نے اس کا کام پورا کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس نے اس کا پورا کام کیا جو اس نے بتایا. ولم یعطہ اجرہ، تو اس نے اس کا پورا اجر نہیں دیا، اس کو مزدوری نہیں دی. واستغفر اللہ والعیاذ باللہ. تو ثلاثۃ انا خصمہم، من کو انڈر لائن کیجئے. آگے حدیث ہے، حدیث 3385. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، انا نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ صحابہ کی جماعت، گروہ، نفرن، مروا بمائن، وہ پانی کے گھاٹ کے پاس سے گزرے، پانی کے چشمے کے پاس سے ان کا گزر ہوا. فیہم لدیغ او سلیم، وہاں جو بستی تھی قریب ان میں ایک لدیغ ایسا شخص تھا
جو ڈسا گیا تھا بچھو سے، او سلیمن یا ڈسا گیا تھا سانپ سے، بچھو یا سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور وہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا درد سے۔ اراد لهم رجل من اہل الماء، صحابہ کرام سے پاس آیا ایک ان میں سے، یعنی وہاں کے رہنے والے لوگوں میں سے، رجل ایک آدمی من اہل الماء یعنی اس پانی کا گھاٹ اس کے پاس، یعنی چشمے کے پاس رہنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی صحابہ کے پاس آیا یا ان کے سامنے ہوا، فقال اور کہنے لگا، الفیکم الراکن کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ دم کرنے والا ہو، ان فی الماء رجلا لدیغا او سلیما، بے شک اس گھاٹ پانی کے گھاٹ میں رہنے والے لوگوں میں ایک آدمی ہے، رجلن یعنی ہمارے ہاں، لدیغن جو ڈسا گیا ہے بچھو سے، او سلیمن یا سانپ وغیرہ سے، ان کو پتہ نہیں چلا کس نے کاٹا ہے، بچھو نے کاٹا ہے یا سانپ نے، بہرحال زہر اثر کر چکا تھا اور وہ چلچلا رہا تھا، درد سے کرا رہا تھا۔ ان تعالیٰ کا رجل منہم، تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان میں سے ایک آدمی گیا، فقرا بفاتحۃ الکتاب علی شائن، تو اس نے اس ڈسے ہوئے آدمی پر سورہ فاتحہ، بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ تلاوت کی، پڑھی، علی شائن چند بکریوں کی معاوضے میں، شائن شاعت ان کی جمع شائن، اباریا تو وہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تندرست ہو گیا، فاقہ ہوا، جا بشائل صاحب ہی، تو وہ آدمی دم کرنے والا بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس، فقار ادالے کا، تو انہوں نے اس عمل کو ناپسند جانا، وقالو اور کہنے لگے، اخذت علی کتاب اللہ اجرن، تو نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید پڑھ کر اس پہ اجر لیا ہے، مزدوری لی ہے، انہوں نے اس کو ناپسند جانا، یہاں تک کہ حتیٰ قادم المدینہ، یہاں تک کہ وہ مدینہ آ گئے سارے، فقالو انہوں نے صحابہ نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، انہیں اس بارے میں مطلع کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ علی کتاب اللہ اجرن، کہ اس نے ہمارے یعنی ساتھی نے اللہ کی کتاب پڑھ کر اس پر اجر لیا ہے، مزدوری لی ہے، یعنی سورہ فاتحہ دم کیا اور مزدوری لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علی اجر کتاب اللہ، بے شک سب سے زیادہ حق جو تم لیتے ہو، جس چیز پر اس پر تم اجر لیتے ہو، سب سے زیادہ حق کون سی چیز ہے رکھتی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جس چیز پر تم سب سے بہتر اجر لیتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، یا جس چیز پر تم اجرت یعنی مزدوری لینے کے سب سے زیادہ حق رکھتے ہو یا حقدار ہو، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رواه البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، اصب تم نے ٹھیک کیا، یعنی تم نے درست بات کو پہنچے، تم نے درست بات پا لی، اقسمو تم بکریوں کو تقسیم کرو آپس میں، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اور میرے لیے بھی اپنے ساتھ اس میں سے کوئی حصہ رکھو۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سے، یہ جو گفتگو حدیث میں ذکر ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ساتھ میرا بھی اس میں حصہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ ٹھیک اور درست تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کو روکا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سب تم وَاضْرِبُوا مَعَكُمْ سَهْمًا، اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ آپ سے ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں۔ اچھا جی، لدیغن اور سلیمن، اس کا معنی کیا ہے؟ بچھو یا سانپ کا ڈسا ہوا یا کاٹا ہوا آدمی، جس کو زہر چڑھ جائے، کام کر جائے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینے کے بارے میں علماء کا خاصا اختلاف ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکروہ یا بلکہ حرام ہے، بالکل نہیں لینی چاہیے، جبکہ اکثر محدثین، جمہور محدثین اور متاخرین احناف میں سے وہ بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ تو آج کل سارے ہی لے رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے، اور یہ جائز ناجائز بھی نہیں، جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرما دیے، اِنَّ حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ۔ جنا حدیث میں ممانعت آئی ہے، وہ آگے حدیثیں بھی کچھ آئیں گی، کوئی ذکر ہوگا ان کا،
تو اس میں یہی علماء نے کہا ہے کہ اصل میں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے وقت پہلے سے ایک باقاعدہ دباؤ کے ساتھ اور ضرورت نہ بھی ہو تو بہت زیادہ مطالبہ کرنا یہ ٹھیک نہیں، درست نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی دیتا ہے تو جو تعلیم پانے والے ہیں شاگرد یا لوگ وہ دیکھیں کہ ہمارا استاد بڑی محنت کرتا ہے، دن رات وقت دیتا ہے اور اس کی بھی ضروریات ہیں، تو آج خود وہ متعین کر دیں، مقرر کر دیں اور اس کو دے دیں جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو شخص مستحق نہ ہو اسے نہیں لینا چاہیے، اسے اس کا اجر اللہ کے پاس وہ تو بھی امید رکھے اس کی۔ اللہ نے اس کو دوسرے معاملات میں مستغنی کیا، ہو سکتا ہے کاروباری ہے، تاجر ہے، اس کے پاس بہت سرمایہ ہے، تو وہ اگر کسی کو تعلیم دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ سے لے، تو یہ ناپسندیدہ ہو سکتا ہے معاملہ۔ باقی جو بیچارے آج کل ائمہ ہیں، جب کہ خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے ائمہ کے اور خطباء کے، مؤذنین کے جو متعین تھے۔ بہرحال یہ زیادہ بہتر تعویل ہے کہ اگر ہو توفیق، پاس خاصا مال ہو تو آدمی جو ہے وہ اللہ کے پاس اجر لے، بہت بہتر ہے کہ اس کا اجر اللہ سے لے اور فری دے۔ اور جو بیچارہ بالکل ہی تہی دامن ہے اور کوئی اس کے پاس کاروبار یا کوئی اور روزگار نہیں اور صرف اس کا کام دن رات تعلیم دینا ہے اور نمازیں پڑھنا، خطبے دینا، دروس اور یہ سلسلہ، تو اہل محلہ کے لیے یہ ان پر فرض بنتا ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرے، یا پھر جو حکومت وقت ہے وہ اس کی جو تنخواہ معقول وہ متعین کر دے۔ یہ اس وقت سے ہوتا آ رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ آتے ہیں دوسری فصل سر کی جانب۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاس سوال پوچھا کرو۔ جی سر، وہ آپ نے کہا ہے کہ اہل محلہ پہ فرض ہے۔ فرض تو بنتا ہے، اب ایک بیچارہ انہوں نے رکھا ہوا امام اور وہ اس کے پاس کوئی اور روزگار نہیں اور بچے بھی ہیں اس کا مطلب مسائل بھی ہیں، اس کی ضروریات بھی ہیں، وہ بیچارہ بھوکا رہے، لوگوں سے مانگتا پھرے؟ نمازیں پڑھاتا ہے، ان کے کام سارے کرتا ہے، ہر نیکی بدی میں شریک ہوتا ہے، ذمہ داریوں سے نمازیں ادا کر رہا ہے، اذانیں دے رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، خطبے دے رہا ہے، اہل محلہ پر یہ ضروری ہے، لازم ہے، بلکہ سر وہ یہ بات بھی کی وگرنہ گناہ گار ہوں گے وہ۔ یہ بات بھی کی جاتی ہے نا کہ وہ اپنے وقت کا عوض لے رہا ہے، قرآن کا عوض نہیں لے رہا، یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ چلو جو بھی ہو، بہرحال وہ وقت دے رہا ہے، قرآن مجید میں اس کی ایکٹیویٹیز تو دینی ہے نا، وہ آپ جو بھی سمجھ لیں، لیکن یہاں دیکھیے، یہاں صحابہ نے یہی کہا تھا کہ یہ جی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر دم کیا ہے اور اتنی بکریاں لے آئے، بلکہ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اتنی بکریاں دو گے تو میں پڑھوں گا۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، انہوں نے جی پہلے ان کو کچھ دینے کو، مشرک قبیلہ تھا، اس کا بھی ذکر آتا ہے، وہ انہوں نے ضرورت پڑی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دیا جائے، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے ان کو ان کے ذریعے کھلایا، کس طریقے سے کہ ان کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا، پھر وہ بلبلائے آئے، بھاگے ان کی طرف، ان میں سے کوئی بھی طبیب عالم تو تھا نہیں، کوئی معالج تو تھا نہیں، لیکن ایک صاحب سے صحابی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کروں گا، اللہ قرآن میں یہ شفا ہے، ان دم کی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور وہ بعد میں تو ذکر آتا کہ 30 بکریاں تھیں وہ لے کر آ گئے۔ اس وقت صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس وقت تک نہیں اس کو بانٹیں گے جب تک اللہ کے رسول سے مسئلہ نہ دریافت کر لیں، تو مدینہ گئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے ڈسکس کی، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل، ان حق ما اخذتم علی اجرا کتاب اللہ، اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ آپ نے اس لیے یہ بات کہی مجھے بھی حصہ دو تاکہ صحابہ کے اندر جو خلش تھی، پتہ نہیں ہمارے لیے یہ صحیح ہے کہ نہیں، ان کا حالانکہ ان کا کوئی اس میں حصہ نہیں تھا، نہ دم کرنے میں، نہ ان کا علاج کرنے میں، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کو اس میں شریک کیا۔ یہ بالکل سب کے لیے جائز تھا، درست تھا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ بات وہی ہے صحیح کہ جو آدمی مستغنی ہو اور اللہ نے اس کو مال دیا ہو، وہ تعلیم میں کچھ لے تو وہ ذرا، وہ بھی میں حرام نہیں سمجھتا،
وہ بھی اگر ٹائم دے رہا وقت دے رہا لینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں لے لے، لیکن وہ ناپسندیدہ کہا جا سکتا ہے۔ جو حدیث ممانعت السلام میں ان علیکم کو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ممانعت میں ہے ان کو اس پر معمول کیجئے، جو شخص باضابطہ پہلے مشروط شرط بنائے کہ اتنا مجھے ملے گا تو تب میں یہ کام کروں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عالم دین کو یا امام کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کر دے، آگے اللہ اس کا رازق ہے، لیکن وہ استاد محترم اس کیس میں تو ایسے ہی ہے نا، پہلے انہوں نے اس والی حدیث میں تو پہلے شرط ہی لگائی تھی نا انہوں نے کہ اتنی اصل میں بکریاں دیں گے تو پڑیں گے۔ اس میں شرط یہ تھی کہ اس لیے تھی کہ وہ مجبور بھی تھے، کیونکہ انہوں نے ان کے پاس کھانے پینے کو ختم ہو گیا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وہ صحابہ جا رہے تھے، جماعت تھی، غزوہ کے لیے جا رہے تھے، تو کھانا پینا ان کا ختم ہو گیا، تو انہوں نے اس مشرک قبیلے سے جا کر مانگا، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مشرک تھے۔ اب جب ایسی کوئی بات خاص آ جائے کہ جس میں مجبوری ہو تو اس وقت آدمی شرط بھی لگا سکتا ہے، لیکن نارمل حالات میں نہیں۔ تو بہرحال استاد محترم، جی جیسے کوئی صاحب حیثیت شخص ہو، لیکن صرف وہ اس وجہ سے لے کہ ایک تو لوگ سیریس نہیں ہوتے پڑھنے میں نا، اگر آپ فری کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کو لوگ سمجھتا ہے بس یہ کچھ فائدہ مند ہی نہیں ہے، جی اور جی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لے کے آگے صدقہ نیت کر لے کہ میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا یہ پیسہ، اور میں یعنی کہ اس کو آگے صدقے خیرات کے کاموں میں خرچ کر دوں گا، جن کے اجرت لے لے لیکن خود پہ نہ لگائے اگر وہ خود صاحب حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لینے میں حرام نہیں سمجھتا دو صورتوں میں۔ اگر وہ اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہو تو اگر وہ ٹائم وقت دے رہا ہے اور کہتا ہے جی میں، اب دیکھو نا، اب اس میں باریکی میں جائیں تو بہت آگے چیزیں نکلتی ہیں۔ عہد فاروق خلفائے راشدین میں باقاعدہ ائمہ جو خطباء تھے ان کی باقاعدہ تنخواہیں تھیں اور بڑی معقول تنخواہیں تھیں، اور یہ آج تک، اس وقت سے آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں، اب میں یو اے ای میں تھا، سب سے بہتر اور بیسٹ جو تھی نا تنخواہ وہ تھی خطیب کی اور امام کی، گورنمنٹ کی طرف سے فری گھر ملتے تھے، فری اس میں جو تھی ہر چیز، بجلی پانی ہر چیز فری، اور بہترین خوبصورت ایئر کنڈیشن گھر ہوتے تھے۔ اتنے ایسے گھر ہمارے یہاں بڑے جو وزیر وغیرہ ان کے پاس ریسٹ ہاؤس ایسے نہیں ہوتے جہاں ان کے پاس جو گھر ہوتے ہیں مساجد کے ساتھ پاس، اور تنخواہیں بہترین 7-8 ہزار درہم تک، 8 سے 12 ہزار درہم تک۔ جو اپنا ابو ظبی میں تھے وہ اتنی تنخواہ لیتے تھے، اور جو بقیہ ریاستوں میں تھے اسٹیٹس میں وہ کم بھی لیتے تھے، 5-6 ہزار تک۔ اس طرح مؤذنین کے بھی گویا کہ جو وقف ہوتے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں اور حکومت نے ان کو پابند کیا ہے کہ جی آپ نے یہ 24 گھنٹے یہاں حاضر رہنا ہے اور آپ نے 5 وقت اذان دینی، نماز پڑھانی، خطبے دینے ہیں، اور کسی بھی وقت طلب کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایز اے ملازم گورنمنٹ کے اوقاف کی طرف سے ان کو اسی وقت سے تنخواہیں مل رہی ہیں، اور اس میں ان کو یہ بھی ہے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے۔ میں خود دیکھتا تھا یو اے کی ہر مسجد میں جو امام ہوتا ہے وہ بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے قرآن مجید کی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلم ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں، اور اسلام نے سب سے بڑھ کر ان چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ کو پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظام اللہ نے کیا تھا، اور بڑا باوقار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمدنی کا ذریعہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ خمس تھا، 5واں حصہ اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ ڈھیر لگ جاتے تھے سونے چاندی کے، جب فتوحات ہوتی، جب قبیلے فتح ہوتے تھے اور اتنا مال ملتا تھا، اس کا 5واں حصہ فَإِنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ تو اسی طرح آپ کو جو تحائف ملتے تھے وہ اتنے بڑے بڑے قیمتی ہوتے تھے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آپ قبول کرتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ باقاعدہ اپنا ایک مستقل ایک ذریعہ آمدنی جو تھا بڑا باوقار، وہ اللہ شانو کی طرف سے تھا یہ۔ اس لیے دین سب سے زیادہ عزت والی چیز ہے، اور اہل دین کو سب سے زیادہ اس معاملے میں مستغنی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس، ہاں ان کو خود اس پر اپنے طور پہ ان کو یعنی نہیں کرنا چاہیے نمود نمائش یا دنیا داری کا معاملہ زیادہ ضرورت سے زائد، یا یہ خود انہیں سادگی، لیکن لوگوں کو کمی نہیں چھوڑنی چاہیے ان کو دینے میں۔
جس طرح کا وہ خود کھاتے پیتے ہیں اسے کہیں زیادہ بڑھ کر انہیں دینا چاہیے، تاکہ دین کے معاملے میں انہیں عزت ملے، دین کو عزت ملے۔ باقی انہیں خود نہیں مانگنا چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اصل میں نا حدیث کو معمول کریں ان بات پر، انہیں خود، جیسا بعض لوگ جو ہے نا، وہ میں کچھ مقرر ہوتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، آپ کو تقریریں وغیرہ کرتے ہیں واعظین یا مقررین علماء، تو ان کے جلسے کرواتے ہیں یہ لوگ، تو وہ پہلے وہ طے کرتے ہیں کہ جی یہ صحت اتنا پیسہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 اتنا لوں گا تو میں آ کے تقریر کروں گا۔ یہ طریقہ میں اس کو نہیں ٹھیک سمجھتا۔ اس کو آ جانا چاہیے، آگے وہ جتنا اس کو دے دیں اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو پھر انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے۔ یہ بھی نہ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی مانگ کر نہیں لیتا اور اس حرص سے نہیں لیتا کہ مجھے دیا جائے، اس کے لیے لینا کوئی حرج نہیں۔ چلتے جی پڑھتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے، آگے حدیث ہے۔ ہاں جی، دوسری فصل ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے اسی مفہوم میں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ 2986 خارجہ بن السلط ان امہی، خارجہ بن سلط یہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ چچا ان کے قالا وہ کہتے ہیں اقبلنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اقبلنا من عند رسول اللہ فاتینا علی حی من العرب، ہم آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خارجہ بن سلط کے جو چچا تھے رضی اللہ عنہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے کہ فاتینا علی حی من العرب، کہ ہم آئے، ہمارا گزر ہوا عرب کی ایک بستی پر، علی حی من العرب۔ فقالوا، تو وہ عرب بستی والے کہنے لگے، انا انبئنا، ہم بے شک ہم یہ خبر دیے گئے ہیں، انبئنا انکم قد جئتم، کہ بے شک تم آئے ہو، من عند ھذا الرجل، اس آدمی کے پاس سے، اس آدمی کے پاس سے ہو کر آئے ہو، ہمیں خبر ملی ہے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بخیر، بلائی کے ساتھ، یعنی خاصی بلائی لے کر آئے ہو۔ فحال عندکم من دواء اور رقیۃ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا علاج ہے، من دوا اور رقیہ، یا کوئی دم جھاڑ، کوئی دم درود، رقیہ۔ ان عندنا ماتوہن، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک جکڑا ہوا آدمی ہے، ان کو کوئی دورے شورے پڑ رہے ہوں گے، ہاں جی، ماتوہن، مرگی کا کوئی مریض ہوگا، یا کوئی مجنون یا اس قسم کا فاتر العقل ہوتا ہے نا، جو کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کو پھر جکڑ دیتے ہیں کہ نقصان نہ پہنچائے۔ فَإِنَّ عِندَنَا مَعْتُوحًا، کہ ہمارے پاس ایک شخص ہے جو کہ جکڑا ہوا ہے، یعنی ماتوہن، جو کہ یعنی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، دیوانہ سمجھ لو۔ فَإِنَّ عِندَنَا مَعْتُوحًا فِي الْقُيُودِ، یعنی وہ جکڑا ہوا ہے اس میں، القیود زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یا رسوں میں، جیسے بھی رسیوں میں۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، یعنی جو ان کے چچا ہیں خارجہ بن سلط رحمۃ اللہ علیہ کے آگے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نعم، ہاں کیوں نہیں، قال فجاؤ بماتوہ القیود، جب ہم نے کہا کہ ہاں ہے ہمارے پاس کوئی دم وغیرہ کرنے والا، تو وہ لے آئے اس بندے ہوئے جو جکڑا ہوا تھا، پابند سلاسل تھا، جکڑا ہوا آدمی، اس کو لے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجنون تھا، فاتر العقل تھا، ماتوہ فی القیود، جکڑا ہوا، اس کو وہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ فقرات علیہ بفاتحۃ الکتاب، یہ جو راوی ہیں ان کے چچا جو روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے فقرات علیہ، اس پر بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، ثلاثۃ ایام غدوۃ وعشیہ، 3 دن تک صبح اور شام، 3 دن تک صبح اور شام میں نے دم کیا اس پر سورۃ الفاتحہ کا۔ اجمع بزاقی، کہ میں اپنا جو لعاب ہے وہ جمع کرتا، اکٹھا کرتا، سمات فلو، تو پھر میں پڑھ کر اس کا جو تھا نا کاٹا ہوا زخم جس میں زہر آ گیا تھا وہ، یا سمات فلو، یہاں زہر کا ذکر نہیں ہے،
یہاں تھا وہ عموماً یعنی اس کے پورے جسم پر میں تھوکتا، اجمع بزا کی میں اپنا تھوک جمع کرتا یعنی لعاب منہ میں، ثم ادفلو تو پھر میں اس پر تھوکتا، ادفلو قالا راوی کہتا ہے، بیان کرنے والے خود کہتا ہے کہ فکانما انشط من اقال 3 دن کے صبح اور شام دم کے بعد، فکانما گویا کہ وہ انشطا من اقال جو گویا کہ وہ آزاد کر دیا گیا، من اقال ان رسیوں سے جنہوں نے اس کو جکڑ رکھا تھا، من اقال گویا کہ وہ یعنی بیماری جب جاتی رہی تو دیوانگی بھی جاتی رہی، یعنی وہ جس پر وہ دیوانہ تھا اور دیوانہ ہونے کی وجہ سے وہ تڑپتا تھا اور ان کو انہوں نے جکڑا ہوا تھا، اچھا وہ گویا کہ وہ آزاد کر دیا گیا، فقانہ منشیتا من اقوال گویا کہ وہ جکڑے ہوئے رسیوں میں سے آزاد کر دیا گیا ہو جب وہ افاقہ ہوا اس کو، فاعطونی جولا اس پر انہوں نے مجھے اس کی مزدوری اس کا کچھ اجر دیا، کچھ اس کے سلے میں کچھ دیا، فاعطونی جولا انہوں نے مجھے اجرت دی، قل تو میں نے کہا لا نہیں میں نہیں لوں گا، حتی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں جب تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں گا، فقالا پھر وہ راوی خود ہی کہتے ہیں کہ اپنا کل فلا عمری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کل کھا لو اس کو لے کر، فلا عمری تو میری عزت کی قسم، میری عمر کی قسم، فلا عمری میری عمر کی قسم، لمن اکلا برقیات باطل ایک تو وہ شخص ہے جو کہ کھاتا ہے جھوٹے جھاڑ پھونک کے ساتھ، وہ جو شرکیہ جھاڑ پھونک جاہلیت میں بڑا یہ عام تھا، جو لوگ جنہیں کوئی دیوانگی ہو جاتی یا جنہیں کوئی آسیب ہو جاتا یا جنہیں کوئی ایسا کوئی جادو وغیرہ، تو لوگ جو ہیں وہ جاتے اور ان معالجوں کے پاس جو کہ انہیں دم کرتے جھاڑ پھونک اور پھر وہ ان سے بڑے بڑے دیے لیتے اور ان سے معاوضے لیتے تھے، یہ کفر و شرک پر مبنی جو ہوتا تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا لمن اکل برقیت باطل ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کھاتا ہے یا جس نے کھایا ہے باطل جھاڑ پھونک کے بدلے میں، قد اکلت برقیت حق اور آپ نے تو کھایا ہے یعنی سچے اور حق یعنی سچائی پر مبنی جو دم ہے اس کے بدلے آپ نے کھایا ہے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے آپ کو دیا اور آپ نے وہ کہا کہ جب تک میں اللہ کے رسول سے نہیں پوچھ لوں گا میں نہیں لوں گا، یہ صحابہ کی احتیاط تھی، بہرحال مسئلے کا چونکہ علم نہیں تھا اس لیے اس اجرت کو انہوں نے اس وقت نہ لیا، تو آپ نے فرمایا بعض لوگ باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور آپ نے تو ایک سچا کلام ہے جو پڑھا ہے اور پڑھ کر اس کے بدلے میں یہ جو وہ دے رہے تھے وہ آپ نے لیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ احمد و ابو داود سے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ عزیز طلبہ یہ بھی اس کا بھی جو مفہوم ہے وہ پہلی حدیث والا جو اوپر گزر چکی ہے، حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ایک تو صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ فکانما انشط من اقال ان کا ترجمہ ہے گویا کہ وہ بندی ہوئی رسی سے کھولا گیا ہو، اس طرح جب اسے فاقہ ہوا۔ اوپر جو ترجمہ میں نے کیا ہے نا کہ وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی ہے، ہمارے پاس ایک شخص ہے جو کہ پکڑا گیا ہے جکڑا ہوا ہے دیوانگی میں، اصل میں رسیوں سے نہیں مراد، یہ دیوانگی کے مرض میں ہی مراد ہے، دیوانگی کے مرض میں وہ جکڑا ہوا ہے یعنی وہ پکڑا گیا ہے، یہ معنی تھا، رسیوں سے انہوں نے اس کو نہیں باندھا ہوا تھا۔ یہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دیوانہ تھا چونکہ اس لیے انہوں نے اس کو باندھا ہوا تھا کہ کہیں وہ اپنا نقصان نہ پہنچائے، لیکن اصل میں یہاں جو حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں فَقَانَّ مَنْشِطَ مِنْ اقوال تو اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ انہوں نے باندھا تو نہیں ہوا تھا لیکن وہ مرض میں جکڑا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ مرض میں بندھا ہوا ہے، تو جب اس کو افاقہ ہوا تو ایسے لگا جیسے وہ رسیوں سے کھول دیا گیا ہو دیوانگی میں، اور دیوانگی سے آزاد ہوا اور وہ اللہ کے فضل سے اس کو افاقہ ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث ہے سامنے، اس کے بعد ہاں ایک اور بات ہے اس حدیث میں جو آپ کو کھٹک رہی ہوگی، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عمر کا قسم کھانا، یہ آپ میں سے آپ کو چاہیے تھا مجھ سے پوچھتے سوال کرتے فلا عمری اور مجھے میری عمر کی قسم، لمن اکل برقیت باطل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی قسم کھائی، کیا آج ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا لیں؟ نو سر۔ پھر
یہ آپ نے عمر کی قسم کھائی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے یہ؟ شاید یہ عرب کا کوئی محاورہ ہو۔ ہاں جی، تو اصل میں بات یہی ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ شاید یہ پہلے اجازت تھی اور بعد میں اسے روک دیا گیا، تو اب اس کا حکم نہیں، اب صرف اللہ کے نام کی قسم ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا وہ ہو جائے۔ تو اگر اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا، یا وہ آپ کہتے میرے عمر کی قسم کھا لو، آپ نے مطلق روک دیا، تو پہلے یہ تھا۔ امام طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس قسم کی جو قسمیں تھیں وہ ان کا خاصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کچھ ایسے امور تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھے، اس لیے ان خواص میں سے یہ کہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ہمارے لیے جائز نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف اللہ کی ہی قسم کھانی چاہیے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 2987، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہ معروف حدیث ہے، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے صحت کے سند کے اعتبار سے۔ آت الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف او ان یجف قبل ان یجف جفا یجف قبل ان یجف عرقہ، اس کو انڈر لائن کیجئے پوری حدیث کے ترجمے کو، اور آگے آئیے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 2988 وان الحسین بن علی، حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسائل حق وان جاء احمد۔ یہ حدیث ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے جو مروی ہے، اس کا ذکر کر رہے تھے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسائل حق، سوال کرنے یعنی سوالی کا حق ہے، سوال کرنے والے کا، وان جاء فارس، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے، رواہ احمد و ابو داود و فی المصابی مرسل، امام احمد اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، اور مصابی میں یہ مرسل روایت کی گئی ہے یہ حدیث۔ اچھا جی، تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی یہ سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے، مگر حدیث کے کچھ شواہد ہیں جو کہ اس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سند جو ہے اس کی، بعضوں نے کہا کہ اس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے، مگر اس کے حدیث کے صحیح شواہد موجود ہیں جو اس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس پر تحقیق کی ہے الفوائد میں، کہتے ہیں امام قزوینی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے مختلفی ہے صحت کے اعتبار سے اہل علم کے مابین۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے اس باب میں تیسری فصل ہے، الفصل الثالث، اسی فصل میں پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 2989 بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فقرأ، تو آپ نے پڑھی یہ سورہ طاسین میم، بلغ قصۃ موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے اس سورہ کو پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچ گئے، قالا، تو پھر آپ نے فرمایا ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسہ، کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام نے ہاں جی اپنے آپ کو اجرت میں دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اپنے آپ کو آجر نفسہ، اپنے آپ کو اجرت میں دیا، سمانہ سنینہ، 8 برس، او عشرہ، یا 10 برس، جیسا کہ ذکر آتا ہے قرآن میں، علی عفت فرج ہی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت پر، و طعام بطن ہی، اور اپنی
شکم سیری پر، یعنی اپنے پیٹ کے بنیادی جو کھانا ہے اس پر، یعنی اس کے اجرت میں، اجرت کے طور پر آپ نے 8 یا 10 سال اپنے آپ کو اجرت میں دیا، کس بنا پر؟ علائی فرج ہی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت پر، وطعام بطن ہی، اور اپنے شکم سیری پر کہ مجھے پیٹ بھر کھانا ملتا رہے۔ رواه احمد و ابن ماجہ، امام احمد اور امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ اس حدیث کے حوالے سے، حدیث کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے، خاصی ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے کہ سند میں ابن ماجہ کی روایت میں مسلمہ بن علی متروک راوی ہے، اور امام بصیری رحمہ اللہ نے اسے ضعیف، انہوں نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ القصص میں تفصیل سے موجود ہے، اور اسی طرح تورات میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر بالکل صحیح اصل پیور بشر ہوتے ہیں۔ یہاں آج کل تو ہمارے ہاں یہ جو بزرگ ہیں بیچارے، ان کو وہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیتے ہیں کہ ما فوق الفطرت مخلوقات، کہ ان کے اتنے اختیارات اللہ کے پاس نہیں ہوتے جتنے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو انبیاء رسول جو، حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم من الرسل، صاحب تورات، رسولوں میں سے تھے، بڑے جلیل القدر رسول، تو اب ان کے بارے میں یہ جو ذکر سورہ القصص میں اور تورات میں، اور آپ نے مزدوری کی وہاں جب گئے، آپ وہاں مصر سے بھاگ کر، آپ کے پیچھے گھومتے وقت لگی آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، تو جب آپ کے ہاتھ میں قبطی جو ہے وہ مر گیا، تو آپ نے عمدن نہیں مارا تھا، ویسے ہی مکہ مارا اور وہ مر گیا، پر رسید کیا جیسے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو پھر آپ وہاں سے بھاگ گئے اور مدین جا پہنچے۔ وہاں بعد جو روایات ہیں اس کے مطابق واللہ اعلم بالصواب، اگر جس میں خاصا اختلاف ہے، حضرت شعیب علیہ السلام وہاں تھے، اور ان کی وہ نابین نے اور ان کی بیٹیاں تھیں، اور پھر وہ آپ ان کے گھر پہنچے، اور پھر آپ نے ان کی بکریاں چرائیں، 8 یا 10 سال آپ نے وہاں گزارے، اور ان کی اور بھی بیٹیاں تھیں، تو آپ نے وہاں نکاح کیا۔ پھر ان کی بیٹی کو لے کر آپ واپس مصر روانہ ہوئے، اور راستے میں طور مقام پر آپ کو اللہ نے رسالت نبوت سے نوازا، تورات عطا کی، یہ سارا ذکر ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بشر تھے، کھانے کی بھی ضرورت تھی، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، پیاسے بھی ہوتے تھے، آپ نے نکاح بھی کیے، تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ایک بشر کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آگے حدیث ہمارے پاس ہے 1990۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجل اہدی الی قوسا ممن کنت اعلمہ، کہتے ہیں کہ رجل اہدی کے ایک آدمی نے مجھے ہدیہ دیا ہے، اہدی بھیجا میری طرف ہدیہ، قوسا نے قوس کا، کمان کا، کمان، ممن کنت اعلمہ، اس ضمن میں کہ میں ان کو تعلیم دیتا تھا، الکتاب والقرآن، کتاب کی اور قرآن کی، مراد حدیث یا قرآن یعنی شرعی علوم پڑھاتا تھا، ولیست بمال، اور اس وہ مال نہیں ہے، یعنی کمان جو ہے وہ مال نہیں ہے، وہ ایک ہتھیار ہے، دشمن کے خلاف کام آئے گا، فارمی علیہ فی سبیل اللہ، تو میں رمی کیا کروں گا، اس کو استعمال میں لایا کروں گا، اس کمان کو رمی کروں گا اس پر اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کے طور پر میرے پاس ایک سمجھ لو کہ ویپن ہے، اس کو استعمال میں لاؤں گا۔ قال آپ نے فرمایا ان کنتا تحب ان تطوق توقا، ان کنتا اگر تو تحب چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ ان تطوق توقا کہ تجھے پہنایا جائے کہ توق من نار، آگ سے، فقبلھا تو اس کو قبول کر لے۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ، اسی امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے نا یہ حسن ہے، بعد نے اسے بہرحال ضعیف بھی کہا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس کی صحیح سند بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ حدیث تقریباً صحیح ہے اہل علم کے ہاں۔ تو اس میں دیکھیے پورا کتاب و سنت کی تعلیم پر یہ وعید آئی ہے، یہ وہ احادیث میں سے ہے من جملہ کہ جو ان لوگوں کے حق میں جو دلیل لیتے ہیں کہ خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ حرام یا مکروہ ہے۔ تو
صاحب روضہ جو ہیں انہوں نے 2-3 اور حدیث بھی نقل کی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت جائز نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ بات پہلے ہم نے تفصیل سے ذکر کر دی ہے، اس پر اس کا کیا مفہوم ہے، اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ماشاءاللہ اس کی آپ خود تحقیق کیجئے۔ باب احیاء المواد والشرب، مغرب کی اذان کے بعد ایک تو یہ نیا باب ہے، اس کے ضمن میں 2 حدیثیں ہیں، 3 وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مختصر ہیں۔ باب احیاء المواد والشرب، بنجر زمین کو آباد کرنے اور پانی کی باری کا بیان۔ یہ بھی خاص طور پر جو کاشتکار ہیں دیہی علاقوں میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ان مسائل کی، تو اس سلسلے میں آگاہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں الفصل الاول، پہلی فصل، اس میں جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ ہے 2991 2991۔ السلام علیکم سر، ایک کی کلاس شروع ہو چکی ہے۔ کلاس شروع ہوگی، چلیں اس کو بعد میں پھر کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی کل کر لیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، استودعکم اللہ دینکم و امانتکم، السلام علیکم۔